ویلکم بیک. دوران بریک ہمارے کرکٹ ایکسپرٹ سکندر بخت ایک گانا گنگنا رہے تھے, کچھ ہمارے آڈینس کے ساتھ بھی شیئر کر لیں. نہیں, میں ایکچولی شعیب اختر کی یہ بات سن کر میں ایسی گنگنا رہا تھا کہ یہ پی سی بی کے میلے, یہ پی سی بی کے میلے. بڑی اچھی آواز ہے آپ کی. آئیڈل چل رہا ہے اس میں بھی آپ جا کے پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. لیکن چلتے ہیں یوسف کے پاس. یوسف, آپ نے کہا تھا کہ آپ سیٹسفائیڈ ہیں معین خان کو ایز اے ہیڈ کوچ بنایا گیا ہے اور برقرار رکھا گیا ہے محمد اکرم کو ایز بولنگ کوچ, لیکن صرف 2 مہینے کا ان کو ٹائم دیا گیا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ شارٹ ٹرم میجرز کافی ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی بنانے کی ہے؟ 2015 کا ورلڈ کپ میں صرف 1 سال رہ گیا ہے. نہیں, ویسے 2 مہینے تو کم ہے, کیونکہ معین بھائی کے انڈر میں کھیلا بھی ہوں. بڑے زبردست بندے ہیں, بڑا ہسمکھ بھی ہے اور فائٹر ہے بہت, اور موقع کی مناسبت سے وہ چل رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ ایک ایس ایچ او بن کے وہ اندر گھوم رہے ہو. کیپٹنسی میں بھی بڑے زبردست ان کا وہ رول ہوتا تھا, اور میرا خیال ہے کہ کوچنگ میں بھی وہ بہت زبردست لے کے چلیں گے لڑکوں کو. اور معین بھائی میں جو وہ لڑنے کی صلاحیت ہے, اگریسو ہے, اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے مصباح کو ہی فائدہ ہوگا. مصباح بہت ڈیفینسو ہے, تو اگر ان سے وہ چیزیں یہ لیں, ان سے سیکھیں تاکہ وہ بھی اندر اور فائٹر نظر آئے, ڈیفینسو موڈ سے نکلیں, تو میرا خیال ہے ان سے بہت فائدہ ہوگا بھائی کی کوچنگ سے لڑکوں کو. اور ان کو میرا خیال ہے کہ میری رائے ہے, آگے تو کرکٹ بورڈ کا فیصلہ ہے, ان کو ورلڈ کپ تک تو ضرور کر دینا چاہیے تاکہ پاکستان ٹیم کو لے کے چلیں. اور جیسے شعیب بھائی کو لیا ہے, شعیب بھائی میرا خیال ہے کہ بہت ہی نفیس آدمی ہے, بڑی اچھی ان سے ہماری ملاقاتیں بھی رہی, بڑے زبردست انسان ہے. اگر تھوڑا سا ان کا وہ رول چینج کر دیتے تو میرا خیال اور بہت اچھا ہوتا ہے, کیونکہ بڑے زبردست پاکستان کے اوپنر بیٹسمین رہے ہیں, ٹیکنیکلی بہت ساؤنڈ پلیئر رہے ہیں. اگر ان کو بیٹنگ کوچ ساتھ فیلڈنگ کوچ بنا دیتے تو میرا خیال بہت اچھا ہوتا. لیکن بہرحال ان کا آنا ہی پاکستان کے لیے بہت اچھا ہے. ایسے لوگوں کا آنا, میں سمجھتا ہوں چیئرمین نے یہ جو دو یہ اور محمد اکرم کو 2 سال کا جو کانٹریکٹ اس کا کنٹینیو کیا ہے, میں یہ تینوں چیزیں میں سمجھتا ہوں چیئرمین صاحب نے بڑی زبردست کی ہیں. ایسے فیصلے اگر کرتے رہیں گے تو پاکستان کو بہت فائدہ ہوگا. ایک فیصلہ اگر وہ اور کر دے, جو پچھلے گورننگ بورڈ کے لوگ تھے وہ اس گورننگ بورڈ میں ایک بھی نہیں ہونا چاہیے, اس سے پاکستان کو بہت فائدہ ہوگا, کیونکہ انہی لوگوں نے پاکستان کو بگ 3 میں آج اس پوزیشن پر پہنچایا ہے کہ ان سب نے گورننگ بورڈ نے مشورہ دیا ہوگا, تو ان میں سے کوئی بھی اس نئے گورننگ بورڈ میں نہیں ہونا چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کو اس کا بہت فائدہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی, آپ بات کریں پاکستان کے فائدے کی. چلتے ہیں شعیب اختر کی طرف. شعیب, یہ بتائے گا کہ اب پاکستان کی ٹیم, پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے تنہا کھڑا ہے. 10 بورڈ میں سے 9 جو ہیں وہ ایک طرف ہیں, پاکستان کرکٹ بورڈ ایک طرف ہے. اب کس طرح سے پاکستان کرکٹ بورڈ کو آئسولیشن سے واپس آنا ہے, ایک پارٹ بننا ہے آئی سی سی کا, یا جو بگ 3 کا جو چیزیں سامنے آئی ہیں, کس طرح سے پاکستان ٹیم کو آگے بڑھنا ہے؟ پہلے تو میں ایک مشورہ چیئرمین صاحب کو دے دوں جلدی سے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو 15 سے 20 سے 30 سال سے ہر چیئرمین کو ڈبونے میں پورا ہاتھ شامل رکھتے تھے اور رکھیں گے, اور انشاءاللہ ان کو بھی ڈبوانے میں پورا ہی ہاتھ ہوگا ان کا. تو چیئرمین صاحب کو اگر تھوڑی سی سمجھ ہے تو اپنے 9 رتن ٹھیک کر لیں, واسطہ ہے اللہ کا, اپنے 9 رتن ٹھیک کر لیں. یہ جو پچھلے چیئرمین کو ڈبا بیٹھے آپ کو بھی لے ڈوبیں گے, تو دھیان کریے گا, یہ آن کیمرہ میں کہہ رہا ہوں. دوسری بات, پاکستان کرکٹ میں کیا ہونے التمش, اٹ از اے بیڈ نیوز. بیڈ نیوز کیا ہے؟ پاکستان کو اگر مان بھی جاتا, پاکستان ووٹ دے بھی دیتا, یا تو وہ ایڈوانس سے پیسے دے دیتے, انڈیا آپ کو کہتا ہے جی یہ پیسے پکڑیں, 1-1.5-2 ارب روپے پکڑیں تو آپ ہمارے ووٹ دے دیں, ٹھیک ہے جی اچھی بات ہے, ہم کھیلیں گے, آپ پیسے دیں. اب جب پیسے بھی نہیں دینے, وعدہ کرنا ہے اور پیسے بھی نہیں دینے ہو تو تب بھی نہ کھیلتے, تو پھر کہاں جاتے؟ ٹھیک ہے, جو مل رہے تھے اس کو تو پکڑتے, اب وہ بھی نہیں مل رہے, گارنٹی بھی کوئی نہیں ہے, ایڈوانس پیسے بھی نہیں ہے, تو پاکستان کرتا گیا. موقع پاکستان کے پاس تھا ہی کوئی نہیں, آپشن ہی کوئی نہیں تھی. میں نے پہلے سے آپ کو کہا پاکستان کے پاس آپشن نہیں ہے. اب پاکستان نے کیا کرنا ہے التمش, پاکستان کو یہ 1-2 سیریز ہوں گی, اس کے بعد پاکستان میں کرکٹ ہی کوئی نہیں ہے. پاکستان اگلے سال کے اندر نہ اسے انڈیا کھیلے گا, وہ پہلے گرمی میں بیٹھا ہوگا کہ ہم نے نہیں کھیلنا, آسٹریلیا نہیں کھیلے گا, انگلینڈ نہیں کھیلے گا, تو کھیلے گا کون پاکستان کے ساتھ؟ ساؤتھ افریقہ بھی نہیں کھیلے گا, نیوزی لینڈ ان کی جولیوں میں بیٹھ گیا انڈیا کی آ کے. بھائی وہ اپنی سیریز کراتے رہیں گے, آپ کے پاس کچھ آئے گا نہیں. پاکستان کے پاس جو بھی 6-7 ارب پڑا ہوا ہے بینکوں میں, اور جس کی وجہ سے وہ سود کھاتے ہیں اور اللہ سے لڑائی لڑتے ہیں, وہ بھی ختم ہو جائے گا. اور پاکستان کے پاس رہے گا کیا؟ جاب چلی جائیں گی, یہی انتخاب جا کر پتہ نہیں کون سبحان یہ جو رکھے ہوئے ہیں یہ بھی نکل جائیں گے, اکیڈمی میں جاب بھی چل جائے گی. پاکستان کو کرنا کیا ہے اب؟
میں 4 سال پہلے کہتا تھا اکیڈمیز کو جگہ کو پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے، پنڈی میں بہت ساری بڑی سوسائٹیاں بنی ہیں، بیریا بنا ہے، پلانٹ بنا ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پاکستان پنجاب گورنمنٹ سے بیٹھ کے اپنی پراپرٹیز کے اوپر کچھ سوچے کہ کیا بنانا ہے یہاں پہ ہوٹلز بنائیں، بینکویٹ ہالز بنائیں، کیا کرنا ہے ہم نے ریونیو جنریٹ کرنے کے طریقوں پہ سوچنا ہے، اور آج سے سوچنا ہے کہ سال کے اینڈ تک پاکستان کے پاس ریونیو جنریٹ، نیشنل اسٹیڈیم کے باہر زمین پڑی ہوئی ہے، آپ کے پاس فیصلہ آباد کے بعد زمین پڑی ہوئی ہے، آپ کے پاس پنڈی کے بعد پڑی ہوئی ہے، آپ گورنمنٹ سے ریکویسٹ کر کے اپنا انفراسٹرکچر جہاں سے ریونیو جنریٹ ہو، اگر پی آئی اپنے ہوٹل بنا سکتی ہے نیو یارک یا پیرس میں، تو پاکستان کرکٹ بورڈ بھی بنا سکتا ہے. پاکستان میں اگر پیسہ نہ ہوا اور یہ جو سود کے پیسے بینکوں میں رکھ کے کھائی جا رہے ہیں یہ بھی ختم ہو گیا تو پاکستان کا بیڑا غرق ہو جانا ہے. اور یہ اگر یہی جھگڑے چلتے رہے پاکستان کے تو ایک چیئرمین آیا ایک گیا، ایک چلا گیا ایک پھر آ گیا، تو پاکستان کہاں سٹینڈ کرے گا؟ خدا را اپنی عقل کو ہاتھ ڈالو، آج سے اپنے ریونیو جنریٹ کرنے کے طریقوں پہ سوچو کہ پی پی ایل کیسے کرانی ہے پاکستان پریمیئر لیگ، سوچو کہ پاکستان کو جو جگہیں پڑی ہوئی ہیں ان کو گیسٹ ہاؤسز میں یا ہوٹل بنانے میں ایمرجنسی لگاؤ، کیونکہ پاکستان اکیلا ہونے والا ہے. کرکٹ نہیں کھیلیں گے، نہ کرکٹ کھیلیں گے نہ ریونیو آئے گا، تو پھر کتنا پیسہ کھاؤ گے بینکوں سے رکھ کے؟ تو پاکستان کو آج ایکسٹریم میجر کرنے پڑیں گے. آئسولیشن میں جانا والا ہے پاکستان، تو کرو گے کیا؟ عقل کو ہاتھ ڈالو. خدا را کوئی ایسا بندہ لاؤ کہ جو پاکستان کے ریونیو کے بارے میں سوچے، وہ فرسٹ کلاس سسٹم میں ٹرانسفارمیشن آئے، وہی 25,000 روپیہ آپ ہوٹلوں سے بنائیں، بینکویٹ ہاؤس سے بنائیں. آپ کی چیزیں آپ کر سکتے ہیں. دنیا میں پرائیویٹائزیشن بہت ہو چکی ہے، پارٹنرشپ ہو چکی ہے، پیسے بن جاتے ہیں. عقل ہو تو زیادہ بھی پیسے بنا سکتا ہے سامان اٹھا کے. صرف عقل کی بات ہے. پاکستان کرکٹ کو بچانا ہے. اگر آپ آئسولیشن میں چلے گئے اور اگر پیسہ نہ ہوا یا کوئی ریونیو جنریٹ کرنے کے آپ کے پاس طریقے نہ ہوئے تو آپ گئے. آج سے کرو گے 2 سال بعد جب آپ بالکل آئسولیشن میں ہوگے تب آپ کو یہ انفراسٹرکچر سپورٹ کرے گا. میں جب پہلے 4 سال پہلے کہتا لوگ مجھے پاگل کہتے تھے. اب وہی آئسولیشن کا ٹائم آ گیا جس وجہ سے میں ڈرتا تھا کہ پاکستان کی کرکٹ اس حال میں پہنچ جائے گی. اور پھر نالائق در نالائق روگوں سے بچاؤ اپنے آپ کو. خدا را کہ اب زندگی میں پیسہ ہی سب کچھ ہے کیا؟ سود ہی سب کچھ ہے کیا؟ ٹھیک ہے شعیب، اب کوئکلی بہت کم ٹائم رہ گیا ہمارے پاس. جو ایک چیز ریپ اپ کروں گا کہ دیکھو شعیب نے تو ایک فائنینشیل سائٹ بتا دی کہ جی ہمیں فائنینشلی اس طرح اپنے آپ کو سیٹل کرنا ہے. 2 سال جو ذکا اشرف صاحب نے ضائع کیے وہ بہت بڑے تھے. ذکا اشرف آئے، وہ کہتے ہیں میرے ساتھ زیادتی ہوئی، مجھے نہیں سمجھ میں آتا ان کے ساتھ کیسے زیادتی ہوئی. ہی واز نو ون، ہی واز نو بڈی فار کرکٹ، نو بڈی نیو ہم ان دا کرکٹ. ان کو کوئی نہیں جانتا تھا، مگر وہ کرکٹ میں 2 سال انہوں نے ضائع کیے جو پاکستان کی کرکٹ کو بلڈ اپ کر سکتے تھے. اب جو کام کیا جا سکتا ہے وہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ ڈپلومیسی سے کام لے. وہ تو جو فائنینشیل سائڈ ہے شعیب اختر نے بتائی وہ ڈفرینٹ ہے. ہمیں شہریار خان صاحب جو کہ کرکٹ بورڈ میں ان کو یوٹیلائز کرنا چاہیے. از اے پروفیشنل ڈپلومیٹ ہے اور وہ ساری زندگی یہی کام کرتے رہے ہیں، تو ان کو جو ہے ہمیں یوٹیلائز کرنا چاہیے. پاکستان کرکٹ بورڈ کو ڈپلومیسی کا ٹیموں کے پاس بھیجنا چاہیے. دنیا بھر میں وہ جائیں اور جا کر ملکوں کے ساتھ اپنی ڈپلومیسی ہماری جو ہے جو خراب ہو چکی ہے اس کو صحیح کریں. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. ادروائز جس طرح شعیب کہہ رہے ہیں ہم اکیلے رہ جائیں گے. ٹھیک ہے جی، بہت کم ٹائم رہ گیا. بات ہوئی، آپ نے ڈپلومیسی کی بات کی، شعیب نے فائنینشیل سائڈ پہ بات کی. تو کوئکلی آپ سے اسٹارٹ کرتے ہیں. صرف 2 منٹ رہ گئے. بات کرنی ہے ایشیا کپ T20. اچھے چانسز ہیں پاکستان ٹیم کے؟ پاکستان کے بہت اچھے چانس ہیں، مگر اگر وہاں جو لوگ موجود ہیں جو کرکٹ کو چلاتے ہیں وہ پلیئروں کو صحیح یوٹیلائز کریں، بھڑ نہ ماریں وہاں پہ، اور آنےسٹلی ٹیم کو سلیکٹ کریں، لڑکوں کو سلیکٹ کریں. ٹھیک ہے یوسف، آپ بتائیے کوئک ورڈ فرام یو، آخری ورڈ کے ایشیا کپ اینڈ T20 کیسے دیکھتے ہیں پاکستان ٹیم کی پرفارمنس کو؟ پاکستان فیوریٹ ہے کیونکہ جس طرح کی وہاں سچویشن ہے، وکٹیں ہیں، پاکستان کے بیٹسمین بھی رنز کریں گے. پاکستان کی بالنگ کے لیے تو بہت ہی سازگار ہے. میرا خیال ہے بیٹنگ بالنگ دونوں کے لیے پاکستان کی یہ زبردست جگہ ہے. میں سمجھتا ہوں دونوں کپ جیتنے چاہیے. اگر کسی وجہ سے ہار جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی بدقسمتی ہو. ٹھیک ہے جی شعیب بھائی، لاسٹ ورڈ فرام یو. پاکستان انشاءاللہ یہ ٹورنامنٹ میں 2 جیت کے پاکستان کرکٹ کو ریوائیو کرے گا، الائیو رکھے گا، دنیا کو یہ بتائے گا انشاءاللہ کہ پاکستان ایک اسٹرانگ کنٹری ہے، مضبوط لوگ ہیں اور یہ سروائیو کرنا جانتے ہیں. ایکسلنٹ جی، تینوں ہمارے پینلسٹ، تینوں ایکسپرٹس نے یہی کہا کہ پاکستان ٹیم فیوریٹ ہے اور انشاءاللہ بہترین پرفارمنس دے گی ایشیا ورلڈ T20 میں. آپ تینوں کا ہمارے ساتھ ہونے کے لیے بہت شکریہ. تھینک یو شعیب، تھینک یو یوسف، اینڈ بہت شکریہ سکندر. بس فی الحال ہمارے اسپورٹس فلور سے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے جیو نیوز.